اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبسہ مکی صورت ہے۔ اس میں 42 آیتیں ہیں اور ایک رکوع۔ آیت نمبر 1 ہے عبس و تولی، وہ اس نے ترش رویہ اختیار کیا اور منہ موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک نبینہ آیا۔ اس صورت کی شان نزول میں تمام جتنے بھی مفسرین ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ نازل کس وجہ سے ہوئی، یعنی کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت قریش کے بڑے بڑے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، لیکن وہ بات چیت کر رہے تھے آپ سے وسلم سے آ کے کچھ معاملات پوچھ رہے تھے کہ اچانک جو ہے ابن مکتوم جو کہ نبینہ تھے وہ تشریف لائے اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کچھ ناگواری محسوس کی اور توجہ نہ دی ان کے اوپر۔ اس کی تنبیہ کے طور پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ ان جاءہ الاعمی، یعنی کہ ایک نبینہ جو تھا ان کی آنکھیں یعنی کہ ان کو نظر نہیں تھا آتا، شاید اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ نبینہ تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر توجہ نہیں دی۔ وما یدریک لعلہ یزکی، کہ تجھے کیا خبر کہ شاید وہ سنور جاتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ دین کی جو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اس کو وہ حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل صالح کرتا، جس سے ان کا اخلاق اور ان کا کردار جو ہے وہ بہتر ہو جاتا، سنور جاتا اور ان کے اوپر فائدہ ہو جاتا نصیحت کا، اور پہلے سے بہترین طریقے سے وہ دین کے اوپر عمل کرتے۔ او یذکر فتنفعہ ذکرہ، یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ وہ نصیحت دین کے بارے میں کوئی بھی بات جو بھی وہ پوچھنے آئے تھے اپنی اصلاح کے لیے، تو شاید وہ اس کو سن کے وہ اس نصیحت کے اوپر عمل کرتے تو ان کو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ مل جاتا۔ اما من استغنی، جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بے پرواہ ہیں، دین کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ عمل کرنے والے بھی نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس آئے تو ہوئے ہیں، آپ کا ٹائم ایک قسم کا آپ کا ٹائم جیسے ضائع کر رہے ہیں، وہ بالکل پرواہ نہیں کر رہے، دین کے اوپر باتیں صرف پوچھے جا رہے ہیں، وہ عمل نہیں کر رہے، دل سے ان کے دل کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی، وہ بالکل بے پرواہ ہیں، تو آپ ان کی طرف پوری توجہ دے رہے ہیں، آپ ان کو باتیں ساری دین کی بتا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ ان کی بات بھی آپ سن رہے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہیں کہ وہ تو بالکل بھی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے جو آپ ان کو بتا رہے ہیں، وہ تو ایک قسم کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے عمل کرنا ہے، کیونکہ ان کے دل کے اوپر ایمان جو ہے وہ ان کے دل کے اوپر اثر ہی نہیں کر رہا، اور آپ ان کی بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ ان کے نہ سنورنے سے آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر وہ نہیں بھی سدھریں گے تو آپ کا اس میں آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان کو تبلیغ نہ کریں دین کی، کیونکہ انہوں نے تو سنورنا ہی نہیں ہے، وہ تو کفار ہیں، وہ کافر ہیں، ان کا دل بھی کافر ہے، ان کے دل کے اوپر اثر ہو ہی نہیں رہا کسی بھی بات کا، تو آپ نے ان کو ایک بات بتا دیا، اب آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان کو صحیح کرنے کے لیے ان کے پیچھے نہ پڑیں کہ درست نہ کریں ان کو، کیونکہ ان کو فائدہ ہی نہیں ہے کچھ کہنے کا، اور آپ سے اس کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ ان کا اپنا عمل ہوگا، آپ کا کام تھا تبلیغ کرنا، بات پہنچانا، آپ ان کے بالکل بھی یعنی ان کے اوپر توجہ زیادہ نہ دیں، اس بندے کے اوپر توجہ دیں جو آپ سے آ کے دل سے آپ سے دین کے متعلق بات پوچھ رہا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہتا ہے۔
اور اپنے آپ کو وہ چینج کرنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چینج ہو جائے، وہ پہلے سے بہتر ایمان والا بن جائے، مومن بن جائے، تو آپ کی بات سے اس کو فائدہ ہو جائے، تو آپ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں. یعنی کہ جو وہ صحابی آئے تھے ابن مکتوم، عبداللہ بن ابن مکتوم، وہ آپ کے پاس آئے ہیں تو وہ دل سے آئے ہیں اور اللہ کے ڈر سے آئے ہیں، اور وہ جیسے ایک بندہ دوڑ کے دین کی طرف آتا ہے، ان کا یہ حال تھا کہ وہ بہت ہی بے صبری سے کوئی واعظ اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے وہ آئے تھے، اور آپ نے ان کی طرف سے بے رخی اختیار کر لی. اور جو ٹائم ویسٹر تھے، جو ایسے ہی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دین کے اوپر عمل بھی نہیں کرنا، سن کے بھی نہیں انہوں نے عمل کرنا، ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہو، آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں اور آپ ان کی بات سن رہے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں اس حال پہ جو دل سے آپ کی طرف دوڑ کے آیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے، اس کی طرف سے بے رخی اختیار نہ کریں. مین جو وجہ تھی اس صورت کے نازل ہونے کی وہ یہی تھی عبداللہ بن ابن مکتوم کے بارے میں. ایک تو وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ نابینا تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ دل سے کچھ سیکھنے آئے تھے، دل سے دین کی بات آپ سے وسلم سے کوئی نصیحت لینے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ سے وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، تو اسی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئیں. کلا انہا تذکرہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، قرآن نصیحت کی چیز ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت لے سکتا ہے، جو اس کی طرف یعنی دل سے آئے وہ اس سے نصیحت کرے، جو رغبت کے ساتھ آئے اسے یاد کرے، اور جو کچھ اس کے اندر احکام ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرے، اور جو اس سے بے رخی برتتا ہے جیسے قریش نے کیا ہے تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فی صحف مکرمہ، یہ تو پرعظمت ایک کتاب ہے، جو پہلے جو کتابیں اللہ کی نازل ہوئی ہیں، جو صحیفے اس کو کہتے ہیں، جیسے تورات، زبور ہے، انجیل ہے، یہ ان میں بھی قرآن کا ذکر موجود ہے. پہلی کتابوں میں بھی قرآن کا ذکر موجود ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی تھیں. اور یہ قرآن لوح محفوظ میں بھی ہے، اور وہیں سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن اترتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو پہلی کتابیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والی کتابیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی علم اور حکمت کی جو ہیں وہ باتیں ہیں. مرفوعۃ مطہرہ، پاک کتابیں، اور بلند اور بالا اور پاک اور صاف کتابیں جو پہلے نازل ہوئیں، جن کو فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، وہ ہر طرح کی کمی اور بیشی سے پاک ہیں. یعنی کہ وہ بالکل پرفیکٹ بکس ہیں، پاک کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت والی کتابیں ہیں. بِأَیْدِی السَّفَرَہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں، کرام بررہ، جو بزرگ اور پاک باز ہیں. یعنی کرام سفرہ وہ فرشتے جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان وہ ایک جیسے پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں. تو ایسے سفیروں کے ہاتھ میں یہ کلام ہے جو اس کو لوح محفوظ میں لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں. کرام بررہ، بزرگ اور پاک باز فرشتے. قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کی مار انسانوں پر کیسا نہ شکرہ ہے. انسان یعنی کہ نہ شکر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس میں پوری زندگی کے لیے رہنمائی ہے انسانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو انسان ہے وہ بہت نہ شکر ہے، وہ اپنے کفر سے باز نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر تعجب فرما رہا ہے کہ انسان کس قدر نہ شکر ہے، کہ اس کو دعوت دی جا رہی ہے غور اور فکر کی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، لیکن وہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا. من ای شیء خلقہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے.
یعنی انسان جو ہے وہ اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے کہ وہ کس چیز سے، ایک حقیر قطرہ آب سے یعنی کہ وہ پیدا ہوا ہے، ایک حقیر ترین قطرہ آب سے، تو اس کے اندر غرور کس چیز کا پھر وہ غرور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی پیدائش پہ غور کرو، کس چیز سے تم پیدا ہوئے ہو، کیے گئے ہو، من نطفتن، ایک نطفے سے، خلقہ فقدر، پھر ایک اندازے کے ساتھ میں نے تمہیں بنایا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے آسان راستہ کیا، راستہ دکھایا کہ کون سا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر اس کے اوپر چلنا بھی آسان کیا، خیر اور شر کے راستے واضح کر دیے، خیر اور شر کے راستے واضح کر لیے۔ کون سا راستہ ہے جو انسان کی کامیابی کا ہے اور انسان اس کے اوپر چل کے فلاح پا سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور اس کے اوپر چلنا بھی آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دے دی اور پھر قبر میں دفن کیا، یعنی مرنے کے بعد بھی دفنانے کا جو حکم ہے تاکہ انسان کا احترام برقرار رہے، یہ ایک انسان کا احترام ہے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، راستہ دکھایا نیکی کا اور برائی کا، اور پھر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو ایسے ہی پھینک نہیں دیا جاتا کہ اس کو درندے اور پرندے اس کی لاش کو کھائیں، نوچیں اور بے حرمتی کریں، بے توقیری اس کی کریں، اس کو دفن کرنے کا حکم ہے یہ، تاکہ جو اس کی ایک انسان کی جو اس کا احترام ہے وہ برقرار رہے، کہ جو بھی انسان اس کو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو باقاعدہ طور پہ دفن کیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی سکھایا ہے کہ موت کے بعد دفن کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو جانوروں کی طرح ادھر ادھر پھینک نہیں دیا جاتا کہ ٹھیک ہے مر گیا اس کو پھینک دو، اس کو جانور کھائیں یا جو مرضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا احترام سکھایا کہ اس کو مرنے کے بعد دفن کرو، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا دوبارہ، یعنی کہ قیامت کے دن جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری، یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا، یعنی معاملات ایسے نہیں ہیں جس طرح کافر کہتے ہیں، وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے دکھائے، سب کچھ کیا، احترام دیا، ایک انسان بنایا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کا ابھی تک حکم، اللہ فرما رہے انہوں نے ابھی تک میرا حکم نہیں مانا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب اللہ تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں جو کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اب اس آیت آگے جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھے جو میں نے اس کو عطا فرمائی ہیں، اور میں نے کیا کیا نعمتیں نہیں دی، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، میں نے خوب آسمان سے یعنی کہ پانی برسایا، پانی برسایا آسمان سے۔ جب آسمان سے پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے تو اس کے کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں کہ انسان کی کھانے پینے کی چیزیں اگتی ہیں زمین سے، اور جو جانور ہوتے ہیں ان کا چارہ گھاس وغیرہ جو وہ کھاتے ہیں، وہ بھی بارش کی وجہ سے، اگر بارشیں نہ ہوں تو اناج نہیں اگ سکتا، زمین بالکل جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا بارش کی شکل میں۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا اچھی طرح سے، جب پانی بارش کا گرتا ہے زمین کے اوپر تو زمین کیا ہوتی ہے، گیلی جب ہوتی ہے تو پھر وہ پھٹتی ہے، یعنی کہ نرم ہو کے پھٹ جاتی ہے۔ اس کا پھٹنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں سے اناج نکلتے ہیں، اگتے ہیں۔ بارش سب سے پہلے بارش کا پانی پڑتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے، زمین جب نرم ہوتی ہے تو پھر اس سے اناج اگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو کتنی ترتیب سے بیان کیا کہ بعد ہی بارش سے شروع کی ہے، کیونکہ سٹارٹنگ تو بارش سے ہوتی ہے نا، بارش نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، پانی اگر اللہ تعالیٰ نہ آسمان سے برسائے تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے، پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں اگ سکتی۔ تو ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری آیتوں کو بیان کیا کہ پہلے پانی برسایا، پھر زمین پھٹتی ہے، زمین جب پھٹتی ہے تو
کھانے پینے کی چیزیں اگتی ہیں، اناج، و عنبن و قدبہ، انگور اور ترکاری یعنی کہ سبزیاں، پھل اور سبزیاں۔ ترکاری کہتے ہیں سبزی کو کہتے ہیں ترکاری، و عنبہ، عنبہ انگور کو کہتے ہیں، یعنی پھل اگائے، سبزیاں اگائیں انسان کے لیے، و زیتون و نخلا، زیتون اور کھجور، و حدائق غلبہ، اور بہت ہی گھنے ہوئے باغات، باغ بہت زیادہ تعداد میں، گھنے باغات جس میں سے بہت زیادہ تعداد میں انسان جو ہے وہ پھل فروٹ جو ہے وہ لے کے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وفاکہۃ و ابا، اور میوے اور گھاس، چارہ بھی اگایا، میوے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور جانوروں کے لیے چارہ۔ وہ چارہ کیا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، جو تمہارے جانور استعمال کرتے ہیں چارہ، یعنی جانوروں کا بھی فائدہ اس میں ہے، اور جو سبزیاں اگائیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ایک بارش کی وجہ سے کتنی زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالی ہیں، جو سارے انسان اور اس کے جانوروں کے دونوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایتوں میں بیان کی ہیں، جن سے انسان اور جانور دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی۔ قیامت کو صاخہ کا نام دیا ہے، بہرا کر دینے والی، کیونکہ اس دن ایک سخت چیز جو ہے وہ واقعہ ہوگی، اتنی سخت چیز ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی۔ جاءت الصاخہ، جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں القاریہ کا پڑھا ہے، الغاشیہ پڑھا ہے، یہ قیامت کے سارے ایک نام ہیں، تو اسی طرح صاخہ جو ہے یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ صاخہ کا مطلب ہے بہرا کر دینے والی، کانوں سے کوئی چیز سنائی نہیں دے گی، کیونکہ اتنی سخت چیز ہوگی، جیسے سور پھونکا جائے گا تو اتنا سخت اس کی آواز ہوگی کہ ہر بندے کے کان جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، بہرے ہو جائیں گے، لوگ کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، و امہ و ابی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، و صاحبتی و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، بے پرواہ ہو جائے گا، اس کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، اپنے رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ بہن بھائی کی، نہ ماں باپ کی۔ کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس میں سے اس دن ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، بس وہ اس کے لیے کافی ہوگی، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پاؤں اور پیدل جمع ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس طرح تو پھر شرم گاہیں جو ہے وہ نظر آئیں گی، سب لوگ ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو اس لیے اس حدیث میں جو آتی ہے بات، تو ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بھاگے گا ایک دوسرے سے، شاید یا تو وہ تکلیف کی شدت سے بھاگے گا، یا اس وجہ سے وہ بھاگے گا کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے، کیونکہ وہ ننگے بدن ہوگا، ننگے پیر ہوگا، بالکل بھی وہ بے یار و مددگار ہوگا، تو وہ بھاگ جائے گا اپنے ہی بیٹوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے وہ بھاگے گا، یا تو تکلیف کی شدت ہوگی، یا پھر یہ کہ وہ ننگے بدن ہوگا، شاید اس وجہ سے اس کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی انسان جیسے بھی اعمال کرتا رہا ہوگا تو اس کو اس دن اس کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، اور جو اچھے اعمال والے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، خوش ہوں گے۔
ان کے چہرے سے ان کی خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے۔ جب ان کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے، جو ہم اچھے نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ تو جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ان کو دیے جائیں گے، ان کی خوشی جو ہے وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائے گی، وہ اتنے خوش ہو جائیں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سارے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، گرد آلود ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، سیاہ ہو جائیں گے اپنی اعمال کی وجہ سے، جو کچھ وہ کرتے رہے ہوں گے۔ تو وہ جیسے کوئی آدمی کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتے، غم پہنچتے ہیں تو اس کا چہرہ کس طرح کا ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ تو اس دن وہ لوگ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے جو اعمال ہوں گے دنیا میں اس کی وجہ سے، اور وہ پہچانے جائیں گے کہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا ہمارا انجام کیا ہونا ہے، تو اسی انجام کے خوف سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ترہقھا قترہ، جن کے اوپر سیاہی چڑھی ہوگی، ان کے چہروں پہ سیاہی چڑھی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو بد کردار لوگ ہوں گے۔ یعنی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ نامہ اعمال جیسے ہی دائیں سے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بد کردار اور کفر کرتے رہے ہوں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے چہرے غمگین اور بلیک کلر کے ہو جائیں گے۔